1985 کی جو اسمبلی تھی اس نے پاکستان میں کرپشن، بیڈ گورننس، بادمالیوں اور سیاسی رکاوٹوں کے راستے کھولے تھے۔ ہماری رائے میں عمران خان ان کے سامنے دیوار بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عمران خان میں ڈپلومیسی نہیں تھی، ہپوکریسی نہیں تھی۔ عمران خان ایماندار آدمی تھا اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو ناکامی ہے نا 2018 سے 21 کی، اس کی ریزن تمام چیزوں کو مرکز سے کنٹرول کرنے کی تھی۔ عمران خان ایک ناقابل تبدیل شخصیت کا نام ہے، سوچ لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ میاں شہباز شریف سمیت بہت سے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا عمران خان سے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے انہیں کہا، مگر وہ نہیں مانا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان میں شاید ایگو ہے یا تکبر ہے، میں بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اور عمران خان نے ذہن کے کسی گوشے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں۔ وہ میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی تو عمران خان نے اس پہ میرے ساتھ بہت سفر کیا۔ اس کی ٹانگیں بھی پوری نہیں آتی تھی اور اس کے گھر پہ بھی 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اس پہ ٹریول کر لیتا تھا۔ کبھی اس نے کوئی امر مانے نہیں رکھا۔ میں نے انہیں بہت کم وضو کے بغیر دیکھا ہوا۔ میں نے انہیں سفر میں دیکھا کہ وہ نماز اسی وضو کے ساتھ ادا کر لیتے تھے۔ کہ خان صاحب 2011-12 کے بعد سنتے کم اور بولتے زیادہ تھے۔ 92 سے 2010-11 تک عمران خان بولتے کم اور سنتے زیادہ تھے۔ وہ میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کبھی عوامی سیاست نہیں کی، وہ مینجمنٹ کی سیاست کرتے تھے۔ اس کے لیے تو جی اگر آپ دیکھیں گے تو پرویز الہی کا دور شاید سب سے بہتر ہے آج تک کے گزرے ہوئے ادوار میں سے۔ ہم کوئی کام جلدی کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، پھر ہم رشوت لینے والے کو برا کہتے ہیں۔ اب تو وہ رشوت بھی ختم ہو گئی، اب تو کمیشن کا دور چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مشرف نے چودھری پرویز الہی کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے اقتدار کو دوام دیا۔ موقع تھا ایک بہت پاکستان کے پاس 2009-11 کے بعد کہ ہم ایک پاکستان کو تبدیل ملک میں ایک مضبوط اکانومی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے تھے۔ 2008 سے 2013 تک کی جو حکومت ہے نا، بنیادی طور پہ اس نے ان تمام ثمرات کو ضائع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمایوں سلیم 89 نیوز کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج معروف سیاستدان، تجزیہ کار، بزنس مین جناب اکرم چودھری صاحب۔ آج ہم ان سے ان کی سٹرگل پر بات کریں گے اور ان کی جو یادداشت ہیں اور جو ان کے ساتھ گزری ہے آج تک۔ چودھری صاحب نے پی ٹی آئی سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف میں بھی گئے اور اس کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ وزیر بھی رہے۔ تو السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے 96 میں پی ٹی آئی سے اپنے باقاعدہ سیاسی سفر کا آغاز کیا، وہ کیا تھا، کیسے کیا؟ ہمایوں صاحب، معاملہ یوں ہے کہ ہم تو پولیٹیشین نہیں تھے، جی، نہ ہی سیاسی طور پہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ ایک پاکستان سے محبت کرنے والا شخص جس نے شوکت خانم مکمل کیا جی، اور پاکستان کے لیے پہلا ورلڈ کپ جو آج تک پہلا ہی ہے، آخری ہے، پہلا اور آخری ہے، اللہ نہ کرے کہ آخری ہو۔ اللہ تعالیٰ آج اس تک تو ملک کے آخری لیے ہے۔ ہمیشہ کامیابیوں کے دروازے کھلے رکھے۔ بے شک۔ بہرحال فی الحال وہی واحد ہے، وہ حاصل کیا اور پاکستان کی ریکگنائزیشن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور میں ہمیشہ اپنے تھیسز میں، اپنے کالموں میں، اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں کہ 1985 کی جو اسمبلی تھی اس نے پاکستان میں کرپشن، بیڈ گورننس، بادمالیوں اور سیاسی رکاوٹوں کے راستے کھولے تھے۔ تو ہماری رائے میں عمران خان ان کے سامنے دیوار بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، کیونکہ عمران خان 6 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے تجربہ کار لوگوں کے لیے غیر جانبدار تھا اور ایک اچھا پاکستانی ہونے کا جو ایک راز ہوتا ہے
لوگوں کے دلوں میں اس نے وہ جگہ بنا لی تھی. جی جی اور ہم نے اس سفر کا جب آغاز اپریل 1996 میں کیا تو اتفاق سے ہم ان پہلے چند لوگوں میں تھے جنہوں نے جماعت جوائن کی، اور میں اتفاق سے لاہور کا پہلا صدر بھی منتخب ہوا، جی پہلی رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی بنا، اور اس کے بعد اس پہلا الیکشن جو ہوا 97 کا، اس میں بھی ہم نے جماعت کے لیے خدمات سر انجام دی. اور آج کے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس انہوں وقت؟ نے وہ ساتھ بھی تھے، اور عمران خان کے قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ تھا جی جی وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، اور عمران خان سے قومی اسمبلی کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی میں زیادہ ووٹ لیے تھے انہوں نے. تو ان کا سفر بھی میرا خیال ہے تبھی شروع ہوا تھا، اور عمران خان کا سیاسی سفر بھی تبھی شروع ہوا تھا. میری رائے میں عمران خان نے سیاست سیکھنے کا آغاز کیا تھا. عمران خان میں ڈپلومیسی نہیں تھی، ہپوکریسی نہیں تھی، اور عمران خان ایک ایماندار آدمی تھا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ہے. تو باقی غلط فہمیاں، ٹیم میں اچھے لوگ آنا، برے لوگ آنا، بیڈ گورننس کی وجہ سے نقصان ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے. پہلا دفتر بھی میں بھی جو جی بنا تھا اپر لاہور مال میں جو ان کا اپر پہلا مال پہ جو آفس بنا تھا تھا، اس میں آپ جی شامل تھے، جی میں اس میں کے بارے شامل میں تھا. بتائیے. اس میں اس کے میڈیا ہاؤس میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، لیکن اس دور کے قادور شخصیات اس کا حصہ تھیں. نصیب زورہ تھیں، حسن نثار تھے، سید معاہد حسین شاہ صاحب تھے، اور بہت سے لوگ تھے. فاروق عوان صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں وہ بھی تھے، ایک ناظم صاحب تھے وہ بھی اس کا حصہ تھے، شمس صاحب جماعت اسلامی میں قصور سے ہوتے تھے وہ بھی اس کا حصہ تھے، علی قادر گیلانی اس کا حصہ تھے. تو بہت لوگ، ڈاکٹر پرویز حسن اس پارٹی کا حصہ تھے، اور ڈاکٹر فاروق احمد مردان والے بہت ہی آنریبل، قابل احترام اور بہترین انسان تھے، وہ اس کا حصہ تھے. اور حامد خان جو کہ پاکستان کے ایک نون لائر ہیں، بہت رسپیکٹڈ، اپنے نظریے پہ اپنے اصولوں پر جی ہاں. قائم رہنے والا شخص ہے، وہ اس کا حصہ تھے، اور بیسیوں لوگ حصہ تھے. تو لیکن یہ چند وہ لوگ ہیں جن نے عمران خان کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا. اور عمران خان سے زیادہ شاید اس کے محرک حفیظ اللہ نیازی تھے، اور حفیظ اللہ نیازی نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہڈن فورس کا کردار ادا کیا ان کے لیے، کیونکہ ان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایک تربیت ہوئی تھی، اور حفیظ اللہ نیازی پاکستان اور نوجوانوں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے تھے. تو انہوں نے اس میں بڑی کوشش کی، بڑے لوگوں کا رابطہ عمران خان سے کروایا، ملاقاتیں کیں، اور میرے نزدیک ان کا بہت بڑا حصہ ہے. کیا فرق پایا آپ نے 96 میں اور 2021 22 میں؟ عمران خان جو 1992 میں تھا وہی 1996 میں تھا، جی اور وہی عمران خان 2022 میں تھا. اور اب تو ظاہر ہے لوگوں کا ان سے رابطہ نہیں ہے، تو 2026 میں بھی وہی عمران خان ہوگا. عمران خان ایک ناقابل تبدیل شخصیت کا نام ہے، جو سوچ لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو 96 سے 2001 کا جو میرا سفر ہے نا ان کے ساتھ، جی وہ ایک بہت یادگار سفر ہے، جی میری زندگی کا بھی ایسٹ ہے. جی پاکستان نے، میرے نزدیک پاکستان کے سیاسی نظام نے ایک بڑا شخص کھو دیا، جو نظام کی خامیوں کی وجہ سے کھو دیا. لیکن 96 میں جب عمران خان آیا، اس وقت اس کی جو اڑان ہونی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کے ساتھ اتنے بڑے قادور شخصیات شامل تھیں، ایون میڈیا میں بھی بہت بڑی قادور شخصیات اس کے ساتھ شامل تھیں. اس کے بعد پاپولیرٹی عروج پہ تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح شوکت خانم بن رہا تھا اور فنڈز میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی.
تو ظاہر ہے وہ پاپولیرٹی کی وجہ سے تھا نا. نہیں ایسا نہیں ہے. عمران کے ساتھ بڑے لوگوں نے جوائن کیا, جی جی بہت لوگ اس کا حصہ تھے, اور عمران خان نے اس دور میں بھی اپنے نظریے کے مطابق کوئی سیاسی غلطی نہیں کی. ہوں پاکستان مسلم لیگ نے جو 97 میں الیکشن لڑا, جی اس میں میاں شہباز شریف سمیت بہت سے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, عمران خان سے. عمران خان سے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے انہیں کہا, مگر وہ نہیں مانا. اور اگر آج آپ 2018 سے 2021 کا اقتدار دیکھیں ان کا, تو اس میں بھی وہ ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان 1996 سے 2018 اور 21 کے اقتدار تک ایک جیسا تھا, ناقابل تبدیل. نہیں, ایک زمانے میں تو مسلم لیگ نون سے اس کی قربتیں کسی حد تک رہی نہیں ہیں. نہیں, کبھی قربت نہیں رہی. ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے قربت نہیں تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ذمہ داریوں میں اگر انہوں نے شوکت خانم کا پلاٹ ایلوکیٹ کیا تو ان کا وہ رابطہ تھا. اگر وہ کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملے ہیں, جو اگر نواز شریف صاحب تھے اس دور میں, تو ان سے وہ رابطہ تھا ان کا. اور یہ وہ پرسنل دوستی نہیں تھی. نہیں, ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا. اور عمران خان ذاتی تعلقات کے حوالے سے بہت کنزرویٹو ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان میں شاید ایگو ہے یا تکبر ہے. میں بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتا. عمران خان ایک بہت کائنڈ ہارٹ ہیومن بینگ ہے, اور اس کو اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر میری رائے ہے کہ وہ تھوڑا شائع تھا اس دور میں. اس زمانے میں آپ جس پہلے آپ کے پہلے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے سب سے بڑی غلطی کیا کی تھی؟ اگر سچ پوچھیں تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی. وہ بھی سیکھنے کے پروسیس میں تھا. تو سیکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا, وہ غلطیوں سے نہیں ہوتا, کہ آپ اپنے فیصلوں کو ریویو کرتے ہیں, کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور کچھ آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. اور عمران خان نے ذہن کے کسی گوشے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں, اور ان کی موجودگی میں پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ان کے نزدیک, یہ میں آپ کو ان کی رائے دے رہا ہوں, کہ پاکستان کو گڈ گورننس, کرپشن سے پاک اور رشوت سے الگ رکھ کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس وقت تو بنیادی طور پہ پریکٹیکلی دو ہی پارٹیاں تھیں میدان میں جو تھی, جو اقتدار میں تھی یا آتی جاتی رہتی تھی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. ایسا ہی تھا. ہاں, اگر آپ یوں کہیں کہ بے نظیر سے عمران خان کے ذاتی تعلقات تھے, کیونکہ محترمہ بھی وہاں پہ زیر تعلیم تھیں, عمران خان کی تعلیم بھی وہیں پہ تھی. تو وہ ایز پاکستانی ایکس پرائم منسٹر کی صاحبزادی کے, اور یہ وہاں کی پاکستانی کمیونٹی میں ایک فعال کردار ادا کرنے والی خاتون کے طور پہ, اور ایک اوپن مائنڈڈ خاتون, پاکستان کے سافٹ امیج والی خاتون, عمران خان کے خیالات کے شاید بہت قریب تھی. تو وہ ان کا ایک تعلق تو پاکستانیوں کے طور پہ شاید بہت اچھا تھا. اور عمران خان نے ہمیشہ محترمہ کی عزت احترام کے ساتھ ہی نام لیا انہوں نے, لیکن ظاہر ہے ان کے کردار پر جب کوئی کرپشن کے الزامات آتے تھے تو ان کرپشن کے الزامات کے حوالے سے ضرور گفتگو کرتے تھے, لیکن وہ کسی کی شخصیت پر ذاتی حملے کرنے کے اس دور میں عادی نہیں تھے. لیکن اگر آپ ان کو ایز کپتان دیکھتے تو ان کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ بہت شاندار ہوتا تھا. آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیسا رہا اس دور میں, اور آپ کے ساتھ بڑے قریبی تھے آپ, چند ان لوگوں میں سے جو کافی قریب تھے, وہ کیسا رہا؟ عمران خان ایک بہت شاندار آدمی ہے, اور یادگار واقعہ کیا ہے؟ نہیں, بہت یادگار واقعات ہیں, بھرے پڑے ہیں. اس کے اوپر 2000 صفحوں کی کتاب لکھی جا سکتی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا, عمران خان لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے, اور اس کے نزدیک غریب امیر کا کوئی ریکگنائزیشن نہیں تھی. وہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح ٹریٹ کرتا تھا.
اس کے بعد اس کے لیے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی اس سے بڑی گاڑی کبھی کوئی وہ نہیں رہی، معنی نہیں رکھتی تھی. وہ اپنی پہچان خود رکھتا تھا. وہ لینڈ کروزر میں یا کسی بڑی گاڑی کو اپنی پہچان کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا. وہ میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی تو عمران خان نے اس پہ میرے ساتھ بہت سفر کیا. اس کی ٹانگیں بھی پوری نہیں آتی تھی اور اس کے گھر پہ بھی 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اس پہ ٹریول کر لیتا تھا اور کبھی اس نے کوئی امر مانے نہیں رکھا. اور ایک ایسی بات ہے جو یعنی لوگوں کو شاید بڑی عجیب لگے گی، اور میں نے عمران کا جو ایک باہر پوسچر ہے نا وہ ایک بہت ریلیجس سے تھوڑا سا پریکٹسنگ شاید نظر نہیں آتا تھا لوگوں کو، لیکن میں نے ان کے ساتھ جتنے سفر کیے وہ ریلیجن کا احترام بھی کرتے تھے اور اس کی پریکٹس میں بھی انوالو ہوتے تھے. یعنی وہ میں نے انہیں بہت کم وضو کے بغیر دیکھا ہوگا. اچھا. ہاں میں نے انہیں سفر میں دیکھا کہ وہ نماز اسی وضو کے ساتھ ادا کر لیتے تھے. اور میں نے کیونکہ بہت سفر کیا ہے نا، سفر اور کاروبار دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں. تو اس لیے میں عمران خان کے اس کردار کا تو معترف ہوں اور ان کی شخصیت میں جو سادگی ہے اس کا بھی معترف ہوں. ان کے لیے اچھے کپڑے، اچھی گھڑی اور یہ تمام چیزیں. کوئی خاص واقعہ اس دور کا بتائیں بھائی. وہ تو اس کے ساتھ ہر واقعہ خاص ہے. کوئی ایک بتائیں ہمایوں صاحب ان جو کے آپ پاس سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے خاص تھا یا جو تھا. وہ میرے ساتھ ایک یہ واقعہ ہے 1 مئی اور 1997 یا 1997 کا ہی ہے. 97 1 مئی کا الیکشن ختم ہو چکے تھے، ہم الیکشن ہار چکے تھے. اور 1 مئی کا ایک واقعہ ہے کہ میں نے اور سید اللہ نیازی جو ان کے فرسٹ کزن تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور بڑے ہی ایک شاندار آدمی تھے اور بڑے اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. وہ لیبر ڈے پہ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتے تھے جی. تو وہاں پہ انہوں نے ریلی رکھی ہوئی تھی. ہم مسلم یہ 205 اسکاچ کارنر اپر مال سے ریلی کو لے کے جانا تھا وہاں جہاں آفس تھا. تو غلام محمد گنجیرا صاحب ہوتے تھے ہمارے میڈیا کو یعنی دیکھتے تھے، وہ سپروائز کرتے تھے. تو ریاض صحافی صاحب ہوتے تھے، وہ خبر بناتے تھے عمومی طور پہ. اور حسن نثار صاحب تو ویسے یعنی ایز سینئر اسے لک آفٹر کرتے تھے. تو وہ ریلی سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی عمومی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم پوائنٹس میڈیا کے لوگوں کو خود سپیچ سے پہلے دے دیتے ہیں، تو باقی وہ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اسی کے اوپر اگر کوئی نئی چیز اس موقع پر لکھنی ہو. تو گنجیرا صاحب شاید وہ لکھ رہے تھے اور سعید اللہ نیازی صاحب نے کئی بار مجھے کہا کہ یار ان کو بھیج دو، لیکن ہوا یہ کہ میرے اور سعید اللہ نیازی کے درمیان لڑائی ہو گئی. اور مجھے یاد ہے روزنامہ صحافت جو ہے ایوننگر ہوتا تھا اس دور میں، تو اس کی اس دن کی سرخی تھی کہ کپتان کی ٹیم میدان میں اترنے سے پہلے ہی شیرازہ بکھر گیا. تو وہ اس لڑائی کے اوپر اس دن کی یہ ہیڈ لائن تھی. تو وہ اس پہ ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور گلا شکوہ ناراضگی ہو گئی اور میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. تو خان صاحب ان دنوں میں بوتھم کیس کے سلسلے میں شاید لنڈن تھے. جب وہ واپس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ جی سعید اللہ نیازی صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے اس طرح. تو خان صاحب نے کہا چودھری صاحب کوئی زیادتی نہیں کی انہوں نے، اگر آپ میرا انتظار کرتے اور مجھے بتاتے تو پھر میں اس پر فیصلہ کرتا. جب آپ نے اس کا حساب خود ہی برابر کر دیا ہے تو پھر اب تو زیادتی دونوں طرف سے ایک جیسی ہے. تو یعنی وہ اس حد تک چیزوں کو مائکرو لیول پہ دیکھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اسی طرح کا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ایک یہ ذرا کامیڈی واقعہ ہے لیکن آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. شروع کے دنوں میں جب 96 میں لاہور کا پریزیڈنٹ تھا تو ہم ایک دن میں 4-4 5-5 آفیسز کا افتتاح کرتے تھے. اچھا. تو عمران خان کا گلیمر بھی تھا، ایک سپورٹس مین بھی تھا اور قوم کا ہیرو بھی تھا.
تو لوگ سیاسی لیڈر کے طور پہ اسے شاید دیکھنے نہیں آتے تھے، ایک قومی ہیرو کے طور پہ، ایک کرکٹر کے طور پہ، ایک پاپولر پرسنالٹی کے طور پہ دیکھنے آتے تھے، وہ ان کے ووٹر نہیں تھے. جو غلط فہمی میرا خیال ہے جو سب سے بڑی سیاسی غلطی اگر عمران خان کی ہو تو وہ ان نوجوانوں کو، اس دور کے نوجوانوں کو کلٹیویٹ نہیں کر پائے کہ وہ ان کے ہیرو ورشپ کے بجائے پولیٹیکل کریکٹر میں انڈکٹ کرتے اپنے آپ کو. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ نوجوان آفیسز کھولنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ہم نے ایک دن میں 20 25 25 40 آفس بھی کھولے. اور خان صاحب 96 97 میں تو خان صاحب چلے جاتے تھے تو ہاں افتتاح کرنا ہی، جلسہ بھی کرتے تھے، صرف افتتاح نہیں کرتے تھے، اچھے جلسے ہوتے تھے وہاں. تو وہ ہوا یہ کہ بھاٹی گیٹ میں ایک جلسہ تھا تو وہاں پہ میری جیب کٹ گئی. تو میں نے خان صاحب کو جب اسٹیج سے اترے تو بتایا، میں نے کہا جی یہ اس طرح جیب کٹ گئی ہے. انہوں نے مجھے اپنی دونوں جیبیں کر کے خالی کر کے دکھائی. کہتے یار میں تو کبھی لے کے نہیں آیا، تو میں اتنا بھی نہیں پتا کہ جلسوں میں پیسوں کا اور پرسوں کا کیا کام ہے. تو کہتا یہ خالی جیبوں سے آنا چاہیے. تو آپ یقین مانیں گے وہ واقعی خالی جیبوں سے آتا ہے، اور خالی جیبوں ہی سے دنیا میں جانے کا جو فارمولہ ہے نا، وہ اگر کسی شخصیت پر آتا ہے تو وہ پورا اترتا ہے اس پہ. اس کے بعد آپ نے 2001 میں پی ٹی آئی چھوڑ دی، اس کی کیا وجہ ہوئی زیادہ؟ نہیں، پی ٹی آئی چھوڑنے والی بات نہیں تھی، کوئی ہمارے اختلافات بھی نہیں تھے، اور کوئی وہ نہیں تھا معاملہ. لیکن عمران خان میرے درمیان ایک گفتگو ہوئی جس پہ میں نے انہیں کہا کہ پاکستان میں پالیٹکس پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتی. پاکستان میں پالیٹکس مکمل طور پہ آپ کا وقت مانگتی ہے. تو لیکن ہوتا یہ تھا کہ خان صاحب بہت سا وقت 4 ماہ لندن میں گزارتے تھے، 1 ماہ پاکستان آتے تھے. اچھا. ہاں تو وہ پھر ردم نہیں بنتا تھا. تو اس پہ میرے اور ان کے درمیان گفتگو ہوتی تھی، اور یہی وہ وجہ تھی. آپ کے اور ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے، بلکہ آپ کے بھی اتنے ہی دوست تھے، ہمارا بھی ان سے بڑا قریبی تعلق تھا، پرویز حمید صاحب سے. تو پرویز حمید صاحب کے ساتھ خان صاحب کا بھی بہت احترام کا رشتہ تھا. تو پرویز حمید کو انہوں نے کئی بار کہا کہ یار آپ کا دوست ہمیں چھوڑ گیا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے چھوڑ گیا. تو خان صاحب کم لوگوں کے جانے پر افسردہ بھی ہوتے ہیں یا نوٹ بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا برملا اظہار کئی بار کیا، اور مجھے پرویز حمید صاحب نے ان کا یہ میسج کئی بار پہنچایا. میں صرف ایک نام کوٹ کروں گا، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں. تو خان صاحب اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا احترام بھی بہت کرتے تھے، ان کو پوری عزت بھی دیتے تھے. لیکن کچھ خامیاں شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ محفلوں کی جان ہوتے ہیں اور محفلوں کو زعفران بنا کے رکھتے ہیں. تو عمران خان مختصر اور کم گو تھے اس دور میں بہت. یعنی میرا خیال ہے کہ وہ بہترین لسنر تھے. لیکن جو ان میں تبدیلی آئی ایک 2011-12 کے بعد، یہ ایک ویزیبل چینج ہے کہ خان صاحب 2011-12 کے بعد سنتے کم اور بولتے زیادہ تھے. تو 92 سے 2010-11 تک عمران خان بولتے کم اور سنتے زیادہ تھے. اس کے بعد آپ چلے گئے ادھر، آپ نے جوائن کر لیا چودھری پرویز الہی کے ساتھ بطور آپ میڈیا ایڈوائزر بھی رہے. جوائن کرنا تو ابھی جوائن نہیں ہوا تھا اس طرح سے، یعنی پی ایم ایل کیو کی ابھی داغ بیل نہیں ڈلی تھی. داغ بیل نہیں جل رہی تھی، یا آپ نہیں ڈل بھی نہیں رہی تھی. آپ نے بہرحال آپ پرویز الہی کے ساتھ آپ نے کام کیا. وہ اس وقت یہ تھا کہ میاں صاحبان سعودیہ جا چکے تھے، جی اور ایگزائل ایکسیپٹ کر چکے تھے. تو پاکستان میں مسلم لیگ نون کے لوگ تتر بتر تھے، اور اس سے چودھری صاحبان کے اور میاں صاحبان کے درمیان ماضی کے بھی شدید اختلافات تھے. یعنی میں ان کا راوی نہیں ہوں، لیکن چودھری صاحبان کا کلیم یہ تھا کہ میاں شریف اور نواز شریف صاحب نے اوتھ وعدہ کیا تھا کہ جی اگلے چیف منسٹر آپ ہوں گے، اور پھر شاید اس وعدے کا پاس نہیں رکھا. اس کے علاوہ بھی ان کے اور ان کے درمیان سیاسی اختلافات تھے، ذاتی اختلاف نہیں تھے، سیاسی اختلافات تھے. اور اس موقع پر چودھری صاحبان نے اپنے آپ کو الگ
پہچان کے طور پہ مسلم لیگ کاف کے قیام کے لیے قدم بڑھانے شروع کیے تھے، اور انہی دنوں پیر بنیامین ہوتے تھے، بنڈی جی جی بہاؤدین سے ایک ایم پی اے بھی ہوتے تھے اور منسٹر بھی شاید رہے ہیں، جی ہاں وہ ان کے سیکٹری انفارمیشن تھے، اور چودھری صاحب کو میں نے جوائن کیا تو اتفاق سے میں پہلے دن ہی ان کا میڈیا سیکٹری بھی اپوائنٹ ہوا تھا. جی جی تو لیکن میں نے کام کیا جی ان کے ساتھ 2001 سے لے کے 18 مارچ 2001 سے 19 نومبر 2012 تک. کیسے ایڈمنسٹریٹر تھے چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی؟ چودھری پرویز الہی ایک زیرک سیاستدان ہے. پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے طاقتور لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے، جانتے اور پہچانتے تھے. ان عوام کے کو بھی؟ عوام کو نہیں شاید. وہ میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کبھی عوامی سیاست نہیں کی، وہ مینجمنٹ کی سیاست کرتے تھے. وہ ہی از اے ونڈرفل مینیجر. تو ہر ایک میں دیکھیں نا صلاحیت ہوتی ہے. جی ہاں تو چودھری پرویز الہی صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، بہت اچھے مینیجر ہیں، اور رکھ رکھاؤ بہت ہے ان کا، ان کی فیملی دور کا. ان کا کیسا تھا؟ جو ان کا دور 2002 سے 2008 کا تھا، عوام کے لیے کیسا تھا؟ آسانیاں تھی دیکھیں یا وہی؟ عوام کے لیے تو جی اگر آپ دیکھیں گے تو پرویز الہی کا دور شاید سب سے بہتر ہے آج تک کے گزرے ہوئے ادوار میں سے. اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہونے کے باوجود صبح جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے گھر کے دروازے عوام الناس سمیت سب لوگوں کے لیے کھلے ہوتے تھے. جی ہاں صحیح ہے. اور وہ جتنے بھی لوگ گھر میں موجود ہوتے تھے ان کے نکلنے سے پہلے، وہ فردن فردن سب سے ملتے تھے. ایسے ہی. ان کے گھر میں 2 یا 3 ڈرائنگ روم فل ہوتے تھے، کوریڈورز میں لوگ کھڑے ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ 30 35 40 منٹ لیتے تھے اور ان سب لوگوں کو ملتے تھے، اور جس کسی کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا. جی ایم سکندر صاحب اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، پاکستان نے ایسے بیوروکریٹ اور ایسے شاندار لوگ کم پیدا کیے. جی وہ ان کے ساتھ ان کے احکامات جو ہے ان کو مل رہے ہوتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو اپنے کام کے لیے دوبارہ چودھری پرویز الہی کو کہنا پڑے. تو وہ فیصلے عوامی سطح پر تو ان کے بڑے سپیڈ ورتی ہوتے تھے. میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میڈیا کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ چودھری صاحب نے شاید میڈیا کے لوگوں کی جتنی خدمت کی ہے، جی جتنی سروسز ان کی ہیں، جتنا خیال انہوں نے اس کمیونٹی کا رکھا ہے، اور جتنا احترام ان کو دیتے تھے وہ، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی دوسری مثال دی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میڈیا کے حوالے سے سیلف لیس بھی تھے، یعنی وہ لوگوں سے کوئی توقعات نہیں باندھتے تھے. یعنی آج کا دور بڑا فرق ہو گیا ہمایوں صاحب. آج سیاستدان میڈیا میں اسی شخص سے تعلق رکھتے ہیں جو ان کی ضرورت ہو. شاید پرویز الہی میں یہ چیز نہیں ہے. وہ میڈیا کے ہر شخص کا، کیمرہ مین سے لے کے ٹاپ اینکر تک اور ٹاپ آنر تک، سب سے براہ راست رابطہ رکھتے تھے. ان کی جو میرا خیال ہے سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہی از اے ونڈرفل کمیونیکیٹر، اور دھڑے کی سیاست کرنے کے عادی تھے. دوستی اور دشمنی کی لائن بڑی کلیئر ڈرا رکھتے تھے. چودھری صاحب کے دور میں ہے صحافیوں کو پلاٹ بھی دیے جی گئے، یہ جو اور میرا لاہور خیال کا ہے لاہور پریس کلب میں صحافی کالونی ہے، یہ بھی وہ بھی ان کا اسلام کریڈٹ آباد جاتا میں ہے. وہ جو میڈیا کا میڈیا ایک ٹاؤن، وہ ٹاؤن اسلام بنا آباد، ہوا ہے، وہ ملتان. ملتان میں بھی، باقی شہروں میں بھی کوٹے کے مطابق انہوں نے بہت لوگوں کا خیال رکھا. اور میرا خیال ہے کہ تمام صحافیوں کو طے شدہ کرائٹیریا کے مطابق انہوں نے پلاٹس دیے. انہوں نے کوئی کسی کے چھوٹے، کسی کے بڑے، کسی کی ضرورت یا کسی کا قریب ہونے کا جو فیکٹر تھا وہ اپنے ساتھ نہیں رکھا. انہوں نے بلا امتیاز لوگوں کو نوازا. آپ تو ان دنوں بالکل قریب تھے، بلکہ میڈیا میں ان کے کے. بہت قریب تھا جی. میں کیونکہ 2001 18 مارچ کو ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا. اور لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو میں شاید ان کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کر سکا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکا. میں شاید اس میں ان کا رول نہیں سمجھتا. میں کیونکہ اپنے مزاج کا آدمی ہوں. تیمور عظمت سیکرٹری انفارمیشن تھے جی اور میرا خیال ہے کہ میری پہلے دوسرے تیسرے دن ہی ان سے کسی بات پر شدید کھٹ پٹ ہو گئی تھی. وہ بہرحال وہ پھر مجھے اگلے 5 سال بھگتنی پڑی اور ان کے دور میں. ان کے دور میں. لیکن میں رہا ان کے ساتھ اور میڈیا کی رسپانسبلٹیز جو پرویز الہی صاحب کے حد تک ہوتی تھی انہیں میں ضرور دیکھتا تھا. لیکن پرویز صاحب کی زیادہ تر چیزیں ان کا ایک وہ تو فیڈرل میں تھے نا تیمور صاحب. نہیں 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 تیمور صاحب جب تک پنجاب میں تھے, پنجاب کے سیکرٹری انفارمیشن تھے اس وقت. ہاں تو جی ایم اسکندر اور تیمور عظمت صاحب کی دوستی بھی اچھی تھی, لیکن بہرحال میرا جی ایم اسکندر صاحب سے بڑا اچھا تعلق تھا. لیکن میں بہرحال اپنے آپ کو اسلٹ نہیں کر پایا. مجھے یہ ماننے میں کوئی یار نہیں ہے. میں اپنے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں رکھتا ہوں جتنی پاکستانی پولیٹیشین, بیوروکریٹس یا ڈپلومیٹس رکھتے ہیں. میرے اندر وہ نہیں ہے. وہ میری خامی ہے میرے نزدیک. یعنی پاکستان کے سیاسی نظام کے نزدیک وہ میری خامی ہے کہ میں ذرا تھوڑا ضرورت سے زیادہ بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہوں. پرویز الہی کا کون سا کام آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے رہا ہے اس کے دور میں؟ دیکھیں, چودھری پرویز الہی نے جرنلسٹوں کے لیے بڑا کام کیا. انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بڑا کام کیا. انہوں نے پڑھا لکھا پنجاب کے نام پر جو ایک کمپین لانچ کی تھی, لوگ اس پہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایجوکیشن کی اویئرنیس پر بڑا گورنمنٹ پنجاب کے فوکس کو کلیئر رکھا. اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے پڑھا لکھا پنجاب میں کوئی پریکٹیکل کام بھی ہوا تھا یا صرف اشتہارات تک محدود رہی تھی؟ یہ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کیونکہ ہم تو چیزیں منفی انداز سے دیکھنے کے آتی ہیں نا, تو اس لیے ہم شاید ایسی گفتگو کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا فیبرک جو ہے نا سسٹم کا, جو سسٹم اب تک لاگو ہے یا رائج ہے, وہ کرپشن بیسڈ سسٹم ہے. اس میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. پاکستان کے مزدور سے لے کے ٹاپ کے اینڈ تک ہم سب کرپشن کی دلدل میں پوری طرح دفن ہیں. آپ کو رشوت دینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, لیکن ہم سپیڈ بنی استعمال کرتے ہیں. ہم کوئی کام جلدی کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں, اور پھر ہم رشوت لینے والے کو برا کہتے ہیں, جبکہ اللہ کا حکم ہے الراشی والمرتشا کلاہما فی النار. لیکن دینے والا کبھی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں بھی اتنا بڑا ہی جرم کر رہا ہوں جتنا رشوت لینے والا کرتا ہے. تو اب تو وہ رشوت بھی ختم ہو گئی. اب تو کمیشن کا دور چل رہا ہے اور کمیشن کا سکہ رائج ہے, اور ہر جگہ پر اس کی پرسنٹیجیں طے ہیں. اب تو رشوت کا نام سپیڈ منی رکھ دیا. جی, سپیڈ منی بھی نہیں رہا, اب تو کمیشن ہے صرف. اب یعنی اگر کوئی کام ہے کسی کا تو اس کو پتا ہے کہ جی بلٹ ان کاسٹ ہے. یہ پرویز الہی کے دور میں ترقیاتی کام جو تھے, دیکھیں چودھری صاحب کے ترقیاتی کاموں کا تو یہ ہے کہ چودھری صاحب کا فوکس تھوڑا سا فرق تھا. یعنی چودھری صاحب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جو کام کیے ہوئے تھے وہ شہر لاہور کی حد تک تھے. لاہور میں انہوں نے انڈر پاس بنائے, لاہور کی سڑکیں بڑی کی, اور میاں صاحب کا فوکس تھا لاہور کی ترقی, وہ انہوں نے کیا. پرویز صاحب کا یہ نہیں تھا. پرویز صاحب دیہاتوں کے اور کھیتوں کا, منڈیوں کا رابطہ بحال کرنے پر کام کرتے تھے. وہ سڑکوں کو, چھوٹی سڑکوں کو بھی ٹھیک کرنے پر کام کرتے تھے. ان کا بیج پہ, گندم پہ, کسان کی زندگی کو آسان کرنا ان کا وہ فوکس تھا. اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ درست سمجھتے ہیں, کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایگریکلچر کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے اس کے انفراسٹرکچر پر بیسیکلی کام کیا. تو یہ جو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو نہروں کی صفائی اور بھال صفائی کے جو منصوبے ہیں, یہ ان کے دور میں متعارف ہوئے تھے, اور وہ پانی کے بہاؤ کو بہتر رکھنے کے لیے کام کرتے تھے. اور ان کی لڑائی جھگڑے کی ذرا عادت کم تھی. وہ لوگوں سے الجھنے کے بجائے معاملات کو سلجھا کے آگے بڑھتے تھے. میرا خیال ہے انہوں نے شاید کم ہی کسی سے سیاسی اختلاف کے علاوہ اختلاف نہیں کرتے تھے. تو وہ ہر کسی سے ملتے تھے,
اور جب وہ یعنی سی ایم سیکریٹریٹ پہ بھی سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے. تو ٹھیک ہے وہ بے شک 1 منٹ دیتے تھے لوگوں کو لیکن سب کو ملتے تھے. تو پرویز الہی ایک زیرک سیاستدان ہیں اور میرے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا تھا جی. ہم صبح شام اکٹھے ہوتے تھے جی جی اور میں انہیں مجھ سے تو بہت سی شکایتیں ہیں جی. اور گلے شکوے بھی ہیں لیکن آپ کو ان سے کیا شکایت تھی؟ نہیں مجھے کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ونڈرفل گائے. مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ 10 سال بڑی عزت کے ساتھ گزارے. انہوں نے مجھے پوری عزت دی، احترام دیا. تمام وہ ایک بہت قابل اعتماد ساتھی کے طور پہ انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہمیشہ اور اسی پر قائم رہے. باقی پھر اس کے بعد شاید میں 2012 میں وہ ان کے گھر کی جو ایک میڈیا کی ٹیم تھی نا جی جی وہ تھوڑی سی سمجھتی تھی کہ شاید میں ان کے معاملات میں بھی انٹرفیرنس کرتا ہوں کیونکہ میں اس وقت سیکٹری انفارمیشن تھا PMLQ پنجاب کا. تو چودھری صاحب کے جو گھر کے میڈیا ہاؤس کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہی سب کچھ ہیں. تو میں اس بات کو نہیں مانتا تھا. پارٹی ہوتی ہے تو ہم اس کے اختیارات استعمال کرتے تھے ایز سیکٹری انفارمیشن. تو وہ وہاں پہ ان کے گھر کی جو میڈیا ٹیم کے لوگ تھے وہ ہمارے دوست بھی ہیں لیکن بہرحال وہ اس پہ سازشیں کرتے تھے. تو ہم سازش کا جواب سازش سے دینے کے بجائے راستے کو جدا کر لینے میں بہتری سمجھتے ہیں. اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص سازش کرتا ہے تو آپ بھی سازش کریں. تو ہم نے سازش نہیں کی، ہم نے اپنا سفر الگ کر لیا. اور جب ہم نے کر لیا تو اس کے باوجود چودھری صاحب نے میرے سے رابطہ کیا، ہماری ملاقات ہوئی. وہ مجھے خود اپنے گھر لے کے آئے دوبارہ. تو جب لائے تو اس دن مجیب الرحمان شامی صاحب، نذیر ناجی صاحب اور چند اور جیت صحافی موجود تھے. انہوں نے وہاں آ کے کہا کہ یار میں چودھری صاحب کو واپس لے کے آیا ہوں اور یہ اسی اختیار اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن بہرحال وہ میں کنٹینیو نہیں کر سکا، میں اس کے بعد بھی نہیں آیا. تو لیکن میں ان کا بہت ممنون مشکور ہوں. اس کے بعد جو پرویز الہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرف کے سر پر حکومت کی. میرا خیال ہے کہ مشرف نے چودھری پرویز الہی کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے اقتدار کو دوام دیا. اگر چودھری پرویز الہی نہ ہوتے تو شاید مشرف کے لیے اتنا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا. تو چودھری صاحب نے دیکھیں یہ جو حکومت ہوتی ہے نا جی اس میں ایک پاپولر سپورٹ کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. جی تو پرویز مشرف صاحب کو جو پاپولر سپورٹ ملی وہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے ملی. اور پرویز الہی ان کے لیے، اس ملک کے لیے، صوبے کے لیے کام کرتے رہے. تو میرا خیال ہے یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ پرویز مشرف کے سر پہ انہوں نے سیاست کی. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے سرکردہ افراد کو موقع دیا کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے پرویز مشرف کا دور جس میں 9/11 بھی ہوا اور پاکستان میں بے تحاشا بیرونی فنڈنگ آئی جی وہ کلٹیویٹ نہیں ہو سکی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. وہ پیسہ عوام تک آیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ پیسہ عوامی منصوبوں تک تو آیا لیکن عوامی منصوبے اس سپیڈ سے اور اس رفتار سے بنے نہیں اور وہ پیسے اس طرح سے کنزیوم شاید نہیں ہو سکے. لیکن بہرحال کیونکہ میں اس کھیل کا حصے دار نہیں تھا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن موقع تھا ایک بہت پاکستان کے پاس 9/11 کے بعد کہ ہم ایک پاکستان کو تبدیل ملک میں ایک مضبوط اکانومی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے تھے. تو لیکن وہ جو 2008 کے انتخابات ہوئے نا اس نے 2002 سے 2008 کے تمام ثمرات کو تباہ و برباد کر دیا. 2008 سے 2013 تک کی جو حکومت ہے نا بنیادی طور پہ اس نے ان تمام ثمرات کو ضائع کر دیا اور ملک نے ایک بڑا لاس سفر کیا ہے. تو اس دور میں شاید جتنی گفتگو کی جاتی ہے پرویز الہی کے بارے میں
یا میر ظفر اللہ جمالی صاحب اوپر وزیر اعظم تھے، جی اس کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے. تو میرا خیال ہے ظفر اللہ جمالی صاحب ایک بہت شاندار آدمی تھے اور میرا ان سے بہت قریبی محبت کا رشتہ تھا. اور میں انہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے بلوچستان ہاؤس کے جس کمرے میں ملا، وزیر اعظم ہونے کے بعد بھی وہ اسی کمرے میں رہے اور اپنی ڈیتھ والے دن تک بھی اسی کمرے میں تھے. تو وہ بہت شاندار شخصیت تھی. ہم نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی کہ ان کی خدمات سے استفادہ کر کے ہم بلوچستان میں بہت بہتر سرو کر سکتے تھے، لیکن اس دور کی جو چیزیں تھیں وہ شاید ہم نہیں کر پائے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی کرپشن کے سکینڈل سامنے آتے ہیں. عمران خان کے دور میں بھی آئے، موجودہ دور میں بھی آ رہے ہیں بہت سے، اس سے پہلے بھی زرداری دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہمیشہ آئے، نواز شریف کے دور میں بھی ہمیشہ آتے رہے. پرویز الہی کے دور میں کوئی ایسا بڑا سکینڈل کون سا تھا آپ سمجھتے ہیں جو کرپشن کا تھا؟ وہ ایک ای او بی آئی کا کیس جو ہے نا، وہ شاید بہت پاپولر تھا اس دور میں. NICL پتہ نہیں شاید اس طرح کا وہ ایک کیس تھا بہت جو پاپولر تھا. اور زبان زد عام جو کرپشن کے بارے میں کہا جاتا تھا، جس کے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا پنجاب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ جی یہ پیسے یوز نہیں ہو رہے. وہ تو ایک ایجنسی پہ زیادہ نہیں، وہ ایجنسی پہ تو دیکھیں وہ ہم وہ مڈاس کی بات آپ کر رہے ہیں انعام اکبر صاحب کی، کیونکہ وہ انعام اکبر صاحب وہ کام کرتے تھے، ایجنسی مڈاس ریلیز کرتی تھی. دیکھیں وہ تو آج بھی ایک قاعدہ قانون ہے کہ سرکار اپنے اشتہارات مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے شائع کرواتی ہے. تو تب مڈاس کرتی تھی اور وہ بھی ایک سلوگن ہے. حکومت نے تو وہی جو بھی پرسنٹیج ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی وہی دے رہی تھی. وہ ایک ایجنسی کو دیں یا 10 کو دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ آپ نے استحقاق نہیں ہے کسی کا کہ وہ کہے کہ جی 20 ایجنسیوں کو حکومت کا استحقاق ہے، حکومت کا استحقاق ہے کہ جس کو مرضی دے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کمپین پر زیادہ پیسے خرچ کیے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. اور بہتر ہوتا کہ وہ پیسے نوجوان اسٹوڈنٹس کے اوپر لگتے یا معصوم بچوں کی تعلیم پر لگتے. یہ جو آج جتنے منصوبے چل رہے ہیں نا آج کی سرکار میں، بچیوں کو دودھ کے پیک دینا، بچوں کو اچھا یونیفارم دینا یا کتابیں دینا، یہ سب اسی دور کی یاد دلاتے ہیں. یہ اسی دور میں شروع کیے گئے تھے. اور اسکولوں کو اچھی طرح فرنش کرنا، اسکولوں میں زندگی کے آثار پیدا کرنا. لیکن ہم بھی تو اسٹوڈیو سے باہر نکل کے نہیں نہ دیکھتے. ہم بھی صرف یہاں چیچو کی ملیہ کے رپورٹر کو فون کریں گے کہ کیا حال ہے، تو وہ کہے گا کہ بڑا برا حال ہے جی، لٹ گئے کھا گئے. تو ہم بھی اسی کو مان لیتے ہیں. تو پھر ہم میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کچھ دیر خاموش رہے پرویز الہی کے دور کے بعد؟ خاموش تو نہیں رہا، میں اپنا کالم لکھتا تھا. بے نظیر کے اپنا زرداری بھائی کے دور میں آپ کافی دیر خاموش رہے. نہیں میں اپنے کالم کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں میں آج کل بھی خاموش ہوں. میرا کالم آج بھی روز نمائے وقت میں شائع ہوتا ہے. سائرن میں روزانہ بجاتا ہوں. سیاست دیکھیں، آج اگر آپ مجھے کہیں کہ میں خاموش ہوں تو آج سیاسی انوائرمنٹ مختلف ہے. تو میں گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. 2012 سے 2016 آپ کہہ سکتے ہیں آپ خاموش رہے کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ میں کوئی روایتی سیاستدان تو ہوں نہیں کہ میں نے ایک جماعت چھوڑی اور دوسری جماعت میں چلا گیا. میں نے 19 نومبر 2012 کو جس دن سیاست پی ایم ایل سے الگ ہوا اور گھر گیا، تو جو 4 لوگ میرے گھر آئے ان میں مرحوم پرویز ملک صاحب تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے. آج ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ عمران نذیر، وہ تھے.
عمران گرایا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں جی۔ اور حمزہ شہباز کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تھے، یہ تینوں صاحب اسی دن میرے پاس آئے تھے کہ جی آپ پی ایم ایل این جوائن کر لیں۔ پھر میں نے اخلاقی طور پہ میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے نظریے کے اختلاف کی وجہ سے پی ایم ایل کیوں چھوڑ کے آیا ہوں، تو میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو کے اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جی میں ان کے کہنے پہ آ گیا ہوں، تو میں نے تو وہ جماعت جوائن نہیں کی تھی، اس دن سے لے کے آج تک بھی نہیں کی۔ تو لیکن اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی کے لیے جب دوبارہ 2016 میں پی ٹی آئی دوبارہ نے کام شروع کیا تو آپ نہیں، وہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کیا، یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس دور میں جنوبی پنجاب کا نعرہ بلند تھا، میرے دوست احباب بہت ہیں وہاں پہ، جی تو ہم نے دوستوں نے مل کے جنوبی محاذ کے نام سے، صوبہ جنوبی محاذ جی کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا قیام کیا تھا جی سپٹمبر 2016 میں، جی اور اس جنوبی میں پنجاب محاذ جنوبی پنجاب محاذ، اور جس نے پنجاب کے ملتان سے لے کے رحیم یار خان اور بہاولپور تک کے 99% لوگوں کو اس نعرے کے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور وہ سب لوگ جنوبی محاذ میں شامل ہو گئے۔ اور لیکن وہ ہوا یہ کہ 9 مئی 2018 انتخابات سے قبل جنوبی محاذ نے مرجر کر لیا پی ٹی پی آئی ٹی آئی کے ساتھ، جس کے مخالفین میں سے ایک تو سردار نصر اللہ خان دریشک تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی شناخت الگ رکھنی چاہیے، اور دوسرا میری ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ جنوبی پنجاب محاذ کو اپنی شناخت الگ رکھنی چاہیے۔ اس میں دیکھ آپ کے تقریباً تمام بندوں نے جتنے آپ نے اکٹھے کیے تھے جنوبی پنجاب محاذ میں، انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں، کر سب لی۔ نہیں کر لی تھی، اے سب نے ٹو کر زی، لی ہاں، تھی۔ با جماعت کی۔ خان صاحب آئے، انہوں نے وہ جھنڈے بھی پہنائے، جی سب آپ نے نہیں پہنا اس موقع پہ؟ جی وہ میں نے اس لیے نہیں پہنا کہ میں بنیادی طور پہ تو جنوبی پنجاب سے سیاست نہیں کرتا تھا، جی ہاں تو وہ میں لاہور بیس تھا، اور میرا کبھی ڈسٹنس تھا ہی نہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ اس دور میں۔ رابطے تو میرے، دیکھیں میں فاؤنڈر ممبرز میں سے تھا، تو میرے رابطے تو سب سے ہی تھے، جی ہاں تو اس لیے میرا کوئی فاصلہ نہیں تھا اور مجھے کوئی ری جوائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے تو اس لیے نہیں پہنا۔ وہ میریٹ اسلام آباد میں تقریب ہوئی تھی، جی جی اور اس کے سیکریٹری موجود تھے، عمران خان صاحب بھی موجود تھے، تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی موجود تھے، سردار نصر اللہ دریشک صاحب اور بزاری صاحب چیئرمین تھے، تو وہ بھی موجود تھے، مختوم خسرو بختیار، جتنے یہ آج رضا حیات حراج، قاسم نون، خسرو بختیار، جتنے نام لے لیں آپ، سب کے سب، طاہر بشیر چیمہ، اور جتنے لوگ جنوبی پنجاب کے تھے سب اس کا حصہ تھے، اور شامل ہوئے سب تحریک انصاف میں، اور 90% لوگ جیتے بھی۔ کیا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کہ اگر سیاسی جنوبی پنجاب غلطی ہے، محاذ اس کے ساتھ وہ شامل نہ ہوتا پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آ سکتی تھی؟ Is this true؟ اگر آپ رحیم یار خان سے بہاولپور سے فتح کی کامیابی کا سفر دیکھتے جائیں، اور جہاں آ کے وہ رکا سائیوال سے جی ہاں گوجرانوالا تک پھر کوئی سیٹ پی ٹی آئی کو نصیب نہیں ہوئی، جی ہاں تو اس سے یہ نظر آتا تھا کہ وہ حصہ جنوبی محاذ کی وجہ سے پی ٹی آئی جیتی، اور یہاں پہ پی ایم ایل این مضبوط تھی گوجرانوالے تک، اور پی پر ایم ایل کیا این ہم وہ یہ کہہ نشستیں سکتے ہیں کہ جیتی، اگر جنوبی پنجاب محاذ نہ ہوتا تو یقیناً پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی نہیں تھی۔ جیت سکتی؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہی ٹرمپ کارڈ تھا جس نے پی ٹی آئی میں جان ڈالی، اور ان لوگوں کے پارٹی میں شامل ہونے کے بعد پی ٹی آئی عوامی پذیرائی اپنی جگہ پہ موجود تھی، مگر سیاستدانوں کی شمولیت اور سیاستدانوں کی مینجمنٹ جو ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ چلنی شروع ہوئی، تو وہ ایک بڑی وجہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد جب پہلی کابینہ اناؤنس ہوئی بزدار صاحب کی، تو پہلے 4 بندوں میں آپ شامل تھے، جی وہ درست حالانکہ ہے آپ بات۔ نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی دوبارہ۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دوبارہ میں جنوبی محاذ میں رہا، جوائن کرنا نہ کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا تھا، اور کیونکہ میں ایک طویل عرصہ پی ٹی آئی کا حصہ تھا،
ایک تک، اور اس کے بعد بھی میرے رابطے سب سے اور کہا بحال تھے۔ جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تعلیق جو تھے وہ آپ تھے بزدار کے۔ نہیں، عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب 3 دفعہ ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود بھی تحصیل ناظم رہ چکے تھے، اور ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب سے میری ملاقات جنوبی محاذ کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے بزدار صاحب پہلی دفعہ الیکشن جیتنے کے بعد جنوبی محاذ کے آفس آئے تھے، اچھا۔ اس سے پہلے شاید وہ لاہور بھی نہیں کبھی آئے تھے، اور تو اس دن بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح، انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں رہنا چاہتا ہوں تو مجھے اگر آپ اسی آفس میں جگہ دے دیں تو میں، کیونکہ میرا لاہور میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ حالانکہ ایم پی اے منتخب ہو گئے تھے لیکن اس وقت تک ظاہر ہے ایم پی اے ہاسٹل ابھی الاٹ نہیں ہوئے تھے، جی جی۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک آدھ رات شاید یا 2 راتیں جنوبی محاذ کے آفس تو یہ بھی کہا ضرور جاتا تھا گزاری جب تھی۔ وہ ایم پی ہاسٹل میں گئے تھے انہیں کمرہ ہی نہیں دیا گیا تھا، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ وہ ایک کہانی ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کیونکہ اسمبلی کا نظم و نسق چودھری پرویز الہی صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے، جی جی۔ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں سیکرٹری اسمبلی بھی تھے، تو جس دن ان کے کاغذات داخل ہو رہے تھے وہ بھی ان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں حائل کی گئی، تو لیکن بہرحال جی وہ کاغذات ان کے داخل ہو گئے اور جماعت نے انہیں اپنا قائد ایوان منتخب کیا جی ہاں۔ اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا، اور ان کے وزیر اعلیٰ بننا مجھے افسوس ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ میں لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ ان کی قابلیت پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں دراصل یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا یہ اچھی ٹیم سے تشکیل پاتے ہیں، بالکل ایسے۔ اچھی لیڈرشپ ایک فیکٹر ہے اور اچھی ٹیم ایگزیکیوشن کی قوت ہے، تو اپنے منسٹرز کا انتخاب تو عثمان بزدار نے نہیں کیا تھا۔ یقیناً ان پی ٹی آئی کی جو ناکامی ہے نا 2018 سے 21 کی، اس کی ریزن تمام چیزوں کو مرکز سے کنٹرول کرنے کی تھی، تو اگر عثمان بزدار کو اپنی ٹیم خود بنانے اور خود چلانے کا موقع ملتا تو ممکن ہے وہ اس سے بہتر پنجاب کو چلاتے۔ تو کیا وہ چلا سکتے تھے؟ جو باتیں ان کی سامنے آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں یا اس دور میں میڈیا میں آئی یا بعد میں آئی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ میں اس سے اتفاق کر سکوں گا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک ریاست کا پرماننٹ فیچر ہے، اور وہی ریاست کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ فارمولا غلام حیدر وائیں والا تھا، نہیں آئی تھنک، نہیں، کہ ایسا نہیں ہے، جس طرح نہیں غلام حیدر بالکل وائیں ایسا کو نہیں ہے، مرکز سے نہیں کنٹرول کیا جاتا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہی ادھر سے۔ میرا یہ خیال ہے اس میں کہ مرکز میں باقی لوگوں کی بہت انٹرفیئرنس تھی، اور کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب شاید عمران خان کے اس طرح کنٹرول میں نہیں تھے۔ اگر اب آپ مجھ سے حقیقی گفتگو سنیں جی جی۔ تو پنجاب ہی واحد جگہ تھی جہاں پہ عمران خان کی بات کو من و ان مان لیا جاتا تھا، تو وہ عثمان بزدار صاحب تھے۔ پرویز خٹک صاحب نہیں مانتے تھے؟ پرویز خٹک صاحب نہیں مانتے تھے، پرویز خٹک صاحب وہی کرتے تھے جو وہ صوبے کے لیے یا اپنے نزدیک بہتر سمجھتے تھے، وہ پرائم منسٹر کی بات کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو، ایک سیاستدان کو جس نے صوبہ رن کرنا ہو، وہ اس کے لیے پرویز خٹک کی میں سمجھتا ہوں بہتر اسٹریٹجی تھی۔ عثمان بزدار صاحب ذرا کم گو تھے اور عمران خان کا احترام شاید بہت کرتے تھے وہ، تو اس طرف سے آیا ہوا کوئی حکم نہیں ٹالتے تھے۔ آپ کے پاس 2-3 پورٹ فولیو اس دور میں رہے اور آپ نے پھر خود ہی چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ چھوڑو۔ نہیں، وہ مجھے کہا تو نہیں گیا تھا، ہوا یہ کہ
میں سب سے پہلے تو ان کا سیاسی مشیر، آپ تھے؟ پولیٹیکل ایڈوائزر کا میرے پاس پورٹ فولیو تھا، جی ہاں. اور اس کے بعد میں جب دیکھتا تھا کہ مینجمنٹ کے فلاز ہیں تو میں نے انہیں خود ریکویسٹ کی کہ پرائس کنٹرول کے اوپر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، اور میری تجویز پر وہ پرائس کنٹرول کا ٹاسک فورس بنائی گئی، جی ہاں. اور اس پرائس کنٹرول کی ٹاسک فورس کا بھی میں چیئرمین تھا. اس کے نیچے ہمارے فوڈ منسٹر تھے، فینانس منسٹر تھے، لوکل باڈیز کے تھے، اور لیبر کے 4 یا 5 6 منسٹرز ہمارے ساتھ ممبر تھے. جی ہاں. اور سچ یہ ہے کہ مجھے تو عثمان بزدار صاحب نے اس ٹاسک فورس تک تمام اختیارات دیے، اور میں نے جا کے آج جو ٹاسک فورس چل رہی ہے نا، وہ بیسیکلی اس دور میں جو میری وہ تھی تحفظات میں نے پیش کیے ہوئے تھے، یا جو پرپوزلز میں نے سبمٹ کی ہوئی تھی آفیشیلی، میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایڈریس ہو رہی ہیں، اور جس پر اس وقت کی حکومت نے کان نہیں دھرے. اور میرے خلاف یہ جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کا مافیا ہے، انہوں نے کام کیا مل کے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم لوگوں کے سٹوروں پہ آپ کو چھاپے نہیں مارنے چاہیے، جی ہاں. ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں. تو آپ نے میرا کافی ہیوی چھاپے مارے جی تھے میں نے ان بہت ان سے پہ، ڈپارٹمنٹل ہیوی سٹور اسٹوروں پہ. سیل کیے، لاہور سے لے کے رحیم یار خان تک. لیکن میری ان سے جو جنگ تھی بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اگر ایک بڑے اسٹور کے باہر کھڑا ریڑھی والا 200 روپے درجن کیلا بیچتا ہے اور سرکاری قیمت 180 روپے ہے، ہم اس کو تو 10,000 یا 20,000 روپے جرمانہ کرتے، اور جب ہم اس اسٹور کے اندر آئیں اور وہ وہی کیلا 400 روپے درجن بیچے اور اسے ہم کچھ نہ کہیں، تو میں تو بیسیکلی اس فرق کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو اس فرق کو ختم کرنے میں حکومت میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. تو جب میں اس پہ گفتگو کرتا تھا تو پھر مجھے کہا جاتا تھا کہ یار چودھری صاحب ہاتھ کھولا رکھو، تو میں کہتا تھا کہ جی پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. تو بند کر دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ریڈی والے کو بیچارے کو جرمانہ ضرور کرنا ہے، کیا ہم غریب آدمی کو جرمانہ کریں؟ اور اس پر میرے اختلافات تھے ان سے. اور مجھے یاد ہے جس دن یہ میں نے ریزائن کیا، وہ ریزائن بھی کوئی پلان نہیں تھا، اور میری اندر ایک ملاقات ہوئی عثمان بزدار صاحب سے، تو انہوں نے اسی طرح کی کوئی گفتگو کی میرے ساتھ، تو کہ جی خان صاحب اس پر بڑے سیخ پا ہیں کہ جی میں بڑے بڑے سٹور سیل کر دیتا ہوں. تو میں ایسے نکلا باہر تو وہ نعیم اشرف بٹ صاحب ARY والے جو ہے نا، جی جی. وہ باہر کھڑے تھے. وہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا ہوا؟ تو میں نے وہ جو ہوا تھا وہ سب بیان کر دیا. تو بیان کرنے کے بعد مجھے اسی شام کو مخدوم خسرو بختیار صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو وہ کل چائنا جا رہے ہیں. تو 7 نومبر کی بات ہے کہ انہوں نے چائنا جانا تھا. تو یہ واقعہ 4 یا 5 نومبر کا ہے. تو میں نے کہا یار میں نے جو کہا ہے نا سوچ سمجھ کے کہا ہے، میں اس پر قائم ہوں، اور میں اس پہ کوئی خان صاحب کو صفائی نہیں دینا چاہتا. اچھا وہ انہوں نے میرا 10 یا 11 دن ویٹ کیا، شاید اس سے بھی زیادہ کیا، اور جب میں نے کوئی اپالوجی نہیں کی اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تبدیل نہیں کیا، تو پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی آپ، میں نے کہا جی میں تو ریزائن کر چکا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مرضی وہ پورٹ فولیو دے دیں. تو لیکن میں نے آخری دن بھی، ویسے یادگار واقعہ ہے وہ اور ضرور بیان کرنا ہے، کہ 4 نومبر 2019 کو میں نے آخری، یعنی یہ واقعہ ہو چکا تھا، اور 4 نومبر کو میں پریس کانفرنس کر چکا تھا، ریزائن سبمٹ کر چکا تھا، لیکن کیونکہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، میں کسی بیڈ نوٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. 6 نومبر کو شاید اتوار کا دن تھا، تو اتوار بازار لگتا تھا واپڈا ٹاؤن میں. جی ہاں. تو اس دور میں جو DC صاحب تھے وہ AC اس علاقے کے، پوری پولیس فورس کے ساتھ میں نے اتوار بازار
پر چھاپا مارا اور اتوار بازار سیل کر دیا، کیونکہ وہ اتوار بازار میں اتنا گندا سٹف اور اتنی گندی جگہ پہ نالے کے اوپر رکھ کے بیچا جا رہا تھا کہ حفظان صحت کا کوئی اصول وہاں پر پورا نہیں اترتا تھا اور سب کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو وہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹر بھی شامل ہوا، کیونکہ وابڈا ٹاؤن میں وہ وابڈا ٹاؤن ہی کی زمین تھی شاید، اور بہت سے سرکاری افسران اس سے نالاں ہوئے کہ جی اس بازار کو بند کر دیا ہے، تو وہ شاید ایک دوسری ریزن بن گئی۔ تو میں نے بھی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ دن کے بعد دیکھا، تو جب میں نے کام چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے میاں اسلم اقبال کو، جو کہ اس وقت منسٹر فار انڈسٹری تھے شاید، تو ان کو چیئرمین ٹاسک فورس کا عہدہ بھی دے دیا۔ تو یہاں سے میں اس حکومت کا حصہ جو ہے نہیں رہا۔ خان صاحب کی کیا غلطی تھی آپ کے حساب سے؟ کوئی اگر سب سے بڑی غلطی اگر آپ کہیں تو کیا تھی؟ علیم خان اور جہانگیر ترین کو چھوڑنا، یا کوئی اور، کہ انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ وین ایور ان کے پاس جو تھی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، ون پیج بھی تھا، ہر چیز تھی، اس کے علاوہ آخری دنوں میں البتہ یہ ہو رہا تھا عوام میں تھوڑی بہت، یا ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح وہ عوام تک کچھ پہنچا نہیں پائے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے جی، تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں اپنے اصولوں پر پرکھ لیتا، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہوئے اور انہوں نے اپنا تن من دھن سب آپ پر قربان کر دیا، تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک آپ نے روا رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں برا ہوں نا، تو آج بھی برا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ میرے سے سارے کام لے لیں اور کام لینے کے بعد کہیں کہ تم برے ہو اور تم الگ ہو جاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ خود ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو یہ غلطی تھی بہت بڑی، لیکن وہ 2022 پہ جو ہوا نا، اپریل 2022 میں جو ان کو حکومت چھوڑنی پڑی، وہ وجہ شاید یہ نہیں ہے، وہ وجہ شاید یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی لڑائی نہیں تھی، لیکن میسیجز ایسے جا رہے تھے کہ فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس دور کے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ عمران خان ایک سٹبن ایٹیٹیوڈ کا شکار ہے اور فیصلہ تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ان کے اور ان کے درمیان فلیکسیبلٹی جو ہے نا، وہ کویسچن مارک بن گئی تھی۔ فیصلہ تو وہ تبدیل کرتے رہتے تھے، یو ٹرن انہی سے تو جاری ہوا ہے۔ نہیں، وہ یو ٹرن کا جو اصطلاح ہے وہ عمران خان پہ ہی آئی ہے نا، پہلے سب سے پہلے وہ اصطلاح نہیں آئی، وہ تو عمران خان کہہ دیتے تھے نا کہ وہ، یعنی اس لیے یو ٹرن کی اصطلاح ہے جی ہاں، کہ وہ ایک بار انہوں نے کوئی فیصلہ تبدیل کیا تو انہوں نے کہا کہ سیاستدان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ فیصلہ پہلا جو میں نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے، تو اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے میں انا اور ایگو کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ صحیح، تو لیکن وہ خود تو اس کا شکار تھے بڑی بری طرح، وہ یو ٹرن کہتے ضرور تھے لیکن وہ خود انا اور ایگوس تھے فیصلوں کو نہ تبدیل کرنے کے حوالے سے، اور نہیں کرتے تھے وہ تبدیل فیصلے، اور وہ اب بھی 3 سال سے دیکھیں نا، انہوں نے کوئی فیصلہ تو تبدیل نہیں کیا، وہ کھڑے تو اپنے نقطہ نظر پہ ہی ہیں، جو بھی ان کا نقطہ ہے، مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے نقطہ نظر پر کھڑے ہیں اور قائم ہے وہ اس پر۔ میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں کیسے آئیں ان کی؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ شاید عثمان بزدار تھے، کہ عثمان بزدار کے حوالے سے انہیں پورے قومی اسمبلی کے ممبران بھی، سینٹ کے ممبران بھی، اور
حساس اداروں کے جو لوگ رپورٹس دیتے تھے انہیں وہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ جو عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے. تو لیکن وہ فیصلہ کرتے کرتے بہت وقت گزر گیا. آپ ساتھ تھے، عثمان بزدار کے کافی دیر ساتھ رہے، تو یہ جو فرا گوگی جیسے کریکٹر ہیں یہ کب داخل ہوئے یا یہ صرف افسانہ ہے؟ میں اسے افسانہ بھی نہیں کہہ سکتا اور میں اسے وہ حقیقت بھی نہیں کہہ سکتا. یہ بنیادی طور پہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ جو بشرا بی بی تھی ان کا ان سے رابطہ تھا بزدار کچھ صاحب سے؟ خواتین سے، اچھا جی. جن میں فرا بھی تھی جی جی. اور بھی کچھ شخصیات تھی میں جن کا ان سے رابطہ رہتا تھا. تو وہ خبر اس لیے بنتی تھی کہ یہ جب کوئی مشورہ انہیں دیتے تھے تو وہ مشورے پہ عمل ہو جاتا تھا. اچھا. تو اس لیے یہ بات شاید ذرا زیادہ پاپولر ہو گئی. تو یعنی وہ اب آپ کو یاد ہے وہ بالکل ابھی عثمان بزدار صاحب چوتھا پانچواں دن تھا شاید، ابھی وزیر اعلیٰ ہی بنے تھے، وہ نامزد ہوئے تھے یا شاید اوتھ بھی ہو گیا تھا. تو پاک پتن کا ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں وہ ڈی پی او گوندل اور وہ آر پی او جو ہے دونوں معطل کو ہو گئے تھے. معطل کر دیا گیا تھا. اس پہ بھی ایک وجہ یہ سامنے آئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو میری رائے ہے، ابھی پڑھی لکھی رائے ہے، کہ جو مانیکا صاحب کے بچے تھے نا اور بشرا بی بی کے بچے تھے، ان کا شاید رابطہ انہی لوگوں سے تھا. وہ براہ راست شاید ان سے رابطہ نہیں رکھتے تھے. کیا ہم اس کو مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے زوال میں بشرا بی بی کے کچھ فیصلوں کا اثر تھا، یا وہ بشرا بی بی کے اچھا کتنے وہ تھے؟ یہ عمران خان جیسا بندہ کسی کی سنتا تو نہیں ہے، تو بشرا بی بی کی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سنتا تھا، آپ اسے کیسے کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے، میں اسے ڈینائل نہیں کر سکوں گا. اور یہ جو جادو ٹونے والی باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان میں کیا اس سے بھی شاید ڈینائل ممکن نہیں ہے. اچھا. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب تو کچھ سیدھا سیدھا چیزیں یہی ہوا نا کہ ان کے کچھ چیزیں ایسی ڈکلائن میں ہیں، بشرا بی بی کا بھرپور کردار تھا. افیکٹس تو تھے نا جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی سے زیادہ عمران خان شاید خود ہی ذمہ دار ہے، کیونکہ فیصلوں کا اختیار تو عمران خان کے پاس ہی تھا. آج آپ اس چینل کو ایم ڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ فیصلہ کر لیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ ذمہ دار ہیں. ذمہ داری تو بہرحال آپ کی ہوگی. تو یہ شخصیت کی کمزوری ہے اور اس کو میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہ تسلیم کریں تو یہ پھر غلط بات ہوگی. عمران کے مستقبل کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، جی ہمارے پاس تو جی قیافے ہیں، اندازے ہیں. ایسا ہی ہے. جی عمران خان آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے زیادہ پاپولر ہے. اگر وہ اپنی سیاسی انداز میں کوئی تبدیلی لے آئیں یا ان کی جماعت آرگنائز ہو جائے یا ڈسپلنڈ ہو جائے تو وہ جماعت موجود رہے گی. نہیں، جماعت تو موجود ہے، نہیں، پہلے بھی جماعت موجود ہے، موجود بھی رہے پاپولیرٹی گی. بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاپولیرٹی بھی موجود ہے، ہاں، جماعت بھی موجود تو ہے. بس پھر جب تک کوئی موجود ہوتا ہے نا اس کی آمد کا انتظار بھی ہوتا ہے. اس کی آمد سے انکار ممکن نہیں ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہے. اگر آج آپ ہم مجھے کہہ یہ سکتے ہیں کہیں کہ عمران کی آمد سے انکار ممکن نہیں نہیں ہے. ممکن ہے، آپ میاں نواز شریف ہے نا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی یہ امکان موجود ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں.
اچھا. ہاں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں کہیں بھی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, کوئی بھی تبدیلی کہیں پر ہو سکتی ہے, اور اگر ملک کے مفاد میں ہو اور کسی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے. وہ بے شک نواز شریف کے حوالے سے ہو یا عمران خان کے حوالے سے ہو, ریاستیں اور سیاستیں مینجمنٹ اور ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اچھا جی, اب آگے آتے ہیں ہم تھوڑا سا. 1996 سے لے کے تقریباً 2022 تک 23 تک آپ مکمل سیاست میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کردار رہا, کہیں نہ کہیں آپ ایکٹیو رہے. ایک دم آپ نوائے وقت کے ہیڈ بن جاتے ہیں اور اس کو بھی کامیابی سے چلا لیتے ہیں. ایک ڈوبتا ہوا نوائے وقت اس وقت جو تھا وہ ایک دم پھر ابھر آتا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ نہیں کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ نے کیا اتنا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ایسا کوئی نہیں تھا اس سے پہلے میڈیا میں کسی میڈیا کو ہیڈ کرنے کا؟ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے, اور میں نے نوائے وقت کو ہیڈ بھی نہیں کیا, یہ بات درست نہیں ہوگی. میرا مجید نظامی صاحب سے بہت احترام محبت کا رشتہ تھا, اور ان کے بعد ان کی صاحبزادی محترمہ رمیزہ نظامی صاحبہ سے بھی میرا وہ تعلق کل جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے. تو ہم آپس میں مشاورت کرتے تھے, اور اگر اس مشاورت کے بعد میڈم کوئی فیصلے امپلیمنٹ کر لیتی تھی تو اگر ان کے نتائج اچھے آتے تھے تو ظاہر اس کا کریڈٹ وہ مجھے ضرور دیتی تھی. تو لیکن میں ہمیشہ مشاورت کی حد تک انہی کے ساتھ رہا. لیکن وہ سارے فیصلے جو تھے, مشاورت جو تھی, وہ تو ایک دور میں صرف تمام فیصلے آپ کے ہی تھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ فیصلے تو میڈم ہی کرتی تھی, لیکن میری مشاورت ضرور شامل ہوتی تھی. تو یہی ایک اچھی آرگنائزیشن کی نشانی ہوتی ہے. اور دوسری بات, نوائے وقت کبھی ڈوبنے کے قریب نہیں ہوا. پوری پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری زوال پذیر ہے, دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب پرنٹ میڈیا بھی صرف ویب سائٹ پہ رہ گیا ہے, پیپر نیوز پیپر کا وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن نوائے وقت پاکستان کا واحد نظریاتی اخبار تھا اور واحد نظریاتی اخبار ہے. میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا نظریہ نہیں بدلا. یہ اخبار آج بھی شاید کمرشلزم کے حوالے سے اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے باقی کمرشل نیوز پیپر دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی رائے درست ہے. ہم لوگ قیافے جوڑنے کے ماہر ہیں, تو ماہرین قیافہ کا جو کہنا تھا وہ آپ نے بھی بیان کر دیا, جس سے میں تو اتفاق نہیں کرتا. صحیح. اس کے بعد آپ نے سما ٹی وی کو بطور ہیڈ جوائن کیا, وہ بھی ایک آپ کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا, الیکٹرانک. اچھا میں نے سما بھی, اور آپ کے دور میں سما پہلے نمبروں میں رہا ہے, پہلے دوسرے سما اور نوائے وقت دونوں ہی میں نے ذاتی دوستی ذاتی تعلق کی بنیاد پر دیکھے. میں نے سما میں بھی کوئی پورٹ فولیو نہیں لیا. سما میں میرے پاس ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین کا پورٹ فولیو تھا, جس پر واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ آنرری پورٹ فولیو ہے. اور علیم خان صاحب سے مشاورت ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے, میں آج بھی انکاری نہیں ہوں اس سے. آج بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ میرے سے پوچھ لیتے ہیں, اور میرے پاس کوئی مشورہ ان کے لیے ہوتا ہے تو ان کے بغیر پوچھے بھی میں انہیں فارورڈ کر دیتا ہوں. اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ وہ ہمیشہ ویلیو کرتے ہیں, اور اگر کسی سے وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو سما میں یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جانا آنا کچھ بڑھ گیا تھا, تو اس سے لوگوں کو شاید یہ لگتا تھا کہ میں سما چلا رہا ہوں. وہ میرے بارے میں نا زیادہ تر لوگ فوری طور پہ کانشیس ہو جاتے ہیں, تو اس لیے وہ پھر خبر سے زیادہ اخبار بنا دیتے ہیں. تو حالانکہ سما چلاتے تو رہے ہیں آپ.
نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں، میں کبھی سی ای او نہیں رہا، جنید امین صاحب ہی سی ای او تھے موسٹ آف دی ٹائم، اس سے پہلے نوید صاحب تھے جو ظفر صدیقی صاحب کے بعد کیری آن کر رہے تھے، جی تو اس وقت بھی میں جو چیزیں ہوتی تھیں، ہاں میں سیلز پچ پہ تھوڑا سا کام میں نے ان کے ساتھ زیادہ کیا، کیونکہ سیلز کی ٹیم میرے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ آج خان صاحب کو اگر میں آج ابھی بھی کوئی چیز ریکمینڈ کر دوں، ریکویسٹ کر دوں، تو خان صاحب مان جائیں گے، مجھے تو آج بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، میں تو اسی طرح آج بھی اون کرتا ہوں اس بات کو۔ سما کے ساتھ جتنا تعلق میرا کل تھا اتنا ہی آج ہے، اور جب تک کلیم خان صاحب کے پاس ہے اتنا ہی کل بھی رہے گا، میں تو اسے کبھی ڈس اون نہیں کرتا۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سنسنی پھیلانے سے بچایا، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سنسنی کے انداز میں ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سنسنی خیزی سے بہت کوشش کی اپنے آپ کو بھی بچانے کی، اور انفارمیشن اور کسی کی یادوں کو تازہ کرنا سنسنی کے بغیر بھی ممکن ہے۔ بے شک، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔